میں ہوں عبدالرؤف روفی اور آپ دیکھ رہے ہیں تاریخ نامہ۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو اپنے دور حکومت میں ہالینڈ سے ایک پاکستانی نوجوان کا خط موصول ہوا، جس میں روس کے تعاون سے قائم ہونے والی کراچی سٹیل مل کے چیئرمین کی بے رخی کا گلہ کرتے ہوئے لکھا کہ میں ہالینڈ کے ایٹمی ریسرچ کے ادارے میں انجینئر ہوں اور میری خواہش ہے کہ میں وطن عزیز میں قائم ہونے والی سٹیل مل میں اپنی صلاحیتوں کو صرف کر کے اپنے ملک کو فائدہ پہنچاؤں، اور اس مقصد کے لیے میں نے سٹیل مل کے چیئرمین کو 2 خطوط بھی ارسال کیے ہیں، لیکن ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ انہوں نے وزیر اعظم سے استدعا کی کہ اس سلسلے میں ضرور کچھ کریں، اور ساتھ ہی میری تعلیمی اسناد اور تجربات کے سرٹیفکیٹس بھی حاضر ہیں۔ وزیر اعظم نے خط کے جواب میں فوراً اسے پاکستان آنے اور ملاقات کے لیے کہا۔ وہ نوجوان ہالینڈ سے اپنا مال و متاع سمیٹ کر وطن کی خدمت کرنے کے جذبے سے سرشار راتوں رات پاکستان پہنچا اور وزیر اعظم سے ملاقات کی۔ وزیر اعظم نے اسے کہا کہ تم سٹیل مل کی بات چھوڑو اور لوہا اور سٹیل بنانے کے خواب ترک کر دو، بلکہ تم ملک کی بقا، سالمیت، استحکام پاکستان اور عالم اسلام کے لیے پاکستان کے ایٹمی پروگرام پر کام کرو۔ اس پر ملی حمیت سے سرشار نوجوان نہ صرف تیار ہو گیا، بلکہ اس نے جوش و جذبے سے اپنا کام بھی شروع کر دیا۔ اسے ایک بوسیدہ عمارت استعمال کے لیے دے دی گئی، جس کی بارش میں چھت بھی ٹپکتی تھی، مگر اس نے اپنا کام شروع کر دیا۔ اس نوجوان کا نام ڈاکٹر عبدالقدیر خان تھا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے بارے میں بعض ذرائع یہ بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے ہالینڈ سے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو جو خط لکھا تھا وہ سٹیل مل کے بارے میں نہیں تھا، بلکہ وہ ایٹمی ریسرچ کے شعبے کے لیے تھا، اور اس سلسلے میں اس وقت ذوالفقار علی بھٹو نے ISI کو کہا تھا کہ مجھے اس نوجوان کے بارے میں معلومات فراہم کریں، رپورٹس دیں کہ آیا یہ نوجوان ہالینڈ میں واقعی ایٹمی ریسرچ کے شعبے سے منسلک ہے اور پھر یہ یورینیم افزو کرنے کا تجربہ رکھتا ہے، اور یہ کیا پاکستان کو ایٹمی پاور بنا سکتا ہے۔ اس وقت جو ISI نے کہا جاتا ہے کہ جو رپورٹ دی تھی اس میں کہا تھا کہ یہ ہالینڈ میں ایٹمی ریسرچ کے شعبے میں تو واقعی وابستہ ہے، اس بات کی انہوں نے تصدیق کی تھی، تاہم انہوں نے اس بات کی نفی کی تھی کہ یہ نوجوان پاکستان کو ایٹمی قوت نہیں بنا سکے گا۔ تاہم کیونکہ 1971 کی جنگ میں پاکستان 2 لخت ہو چکا تھا اور ذوالفقار علی بھٹو یہ بھی معلومات رکھتے تھے کہ بھارت ایٹمی ریسرچ اور پھر ایٹمی پروگرام پر کام بھارت نے شروع کر دیا تھا، اس لیے انہوں نے اس نوجوان کو فوری طور پر بلا کر اس سلسلے میں کام کرنے اور انہیں تمام وسائل فراہم کر دیے تھے، بلکہ انہوں نے ایٹمی ریسرچ کا اس وقت اسے انچارج بنا دیا تھا، اور منیر احمد خان اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان اس وقت اکٹھے اس پروگرام پر کام کر رہے تھے۔ اب ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے پس منظر پہ میں تھوڑی سی بات کروں گا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان 1936 میں 1 اپریل 1936 میں بھوپال میں پیدا ہوئے۔ ان کی والدہ کا نام زلیخا بیگم تھا اور ان کے والد عبدالغفور صاحب ناگپور یونیورسٹی میں پروفیسر تھے، بلکہ بعد میں برٹش انڈیا میں وزیر تعلیم بھی رہے، اور قیام پاکستان کے بعد یہ 1952 میں کراچی میں آ کر آباد ہوئے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے اس وقت DJ سائنس کالج کراچی میں داخلہ لیا، جہاں پر 1956 تک وہ پڑھتے رہے۔ بعد میں کراچی یونیورسٹی سے 1960 میں انہوں نے فزکس کی ڈگری حاصل کی اور پھر 1 سال تک سرکاری ادارے میں ملازمت بھی کرتے رہے۔ 1961 میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان جرمنی چلے گئے اور ٹیکنیکل یونیورسٹی آف برلن میں داخلہ لے لیا۔ وہاں سے ٹیکنیکل کی ڈگری لینے کے بعد میں انہوں نے لیفٹ یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی نیدرلینڈ چلے گئے۔ وہاں پر انہوں نے ٹیکنالوجی اور سائنس کی ڈگری لینے کے بعد انجینئرنگ میں داخلہ لیا
اور وہاں سے بھی ڈگری حاصل کی۔ پھر 1967 میں کیتھولک یونیورسٹی آف لیلن میں ہالینڈ میں داخلہ لیا اور یہاں سے ڈاکٹریٹ آف انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کی۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا یہ تعلیمی پس منظر ہے، اور اس کے بعد وہ ہمارے ایٹمی ریسرچ کے شعبے سے منسلک ہو گئے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے کام سنبھالا ہی تھا کہ 1974 میں بھارت کی جانب سے پہلا ایٹمی دھماکہ کیا گیا اور اس پر عالمی قوتوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا، جس کی بدولت اس وقت ذوالفقار علی بھٹو نے، وزیر اعظم پاکستان نے کہا تھا کہ ہم گھاس کھا لیں گے لیکن ایٹم بم ضرور بنائیں گے، جس پر اس وقت امریکہ کے وزیر خارجہ ہنری کسنجر نے ذوالفقار علی بھٹو کو نشان عبرت بنانے کی دھمکی دی تھی، اور اس پر ذوالفقار علی بھٹو نے اس وقت عہد کیا تھا، انہوں نے وہ تمام وسائل جو اس وقت وہ مہیا کر سکتے تھے اس نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو دیے، اور ان حالات میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے اس پہ کام شروع کر دیا۔ اور پھر 1981 میں ذوالفقار علی بھٹو تو اس وقت نہیں رہے تھے، بلکہ ان کو واقعی نشان عبرت بنا دیا گیا تھا۔ اس کے بعد آنے والے ضیاء الحق نے بھی ایٹمی پروگرام کو جاری رکھا، اور 1981 میں اسے کوہوٹا ریسرچ لیبارٹریز کا نام دیا گیا، جسے بعد میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے نام سے بھی اسے منسلک کر دیا گیا۔ اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے صرف 8 سال کی مدت میں پاکستان کا ایٹمی پلانٹ تیار کر لیا تھا، اور یہ دنیا کی تاریخ میں پہلا ایٹمی پلانٹ تھا جو اتنی کم وقت میں تیار ہو گیا تھا۔ اور 1984 میں پھر بھارت نے جب سیاچن گلیشیئر پر قبضہ کیا تو اس وقت جنرل ضیاء الحق، کیونکہ بھارت کے پاس ایٹم بم تھا اور اس وجہ سے وہ عالمی قوتوں کے خوف کی وجہ سے وہ بھارت کے خلاف کوئی بڑا ایکشن نہیں لے سکے، بلکہ 1988 تک یہی کیفیت رہی کہ حالانکہ پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی بدولت ایٹمی پروگرام تیار کر چکا تھا اور صرف تجربات باقی تھے، لیکن ایٹمی قوت بننے کے لیے عالمی قوتوں کے ڈر کی وجہ سے پاکستان نے ایٹم بم کے پاکستان نے کوئی ٹرائل اور کوئی دھماکے نہیں کیے۔ ضیاء الحق کے بعد بے نظیر اور پھر اس کے بعد نواز شریف کے ادوار آئے۔ ان ادوار میں ایٹمی پروگرام پر کام جاری رہا، بلکہ ان ادوار میں پاکستان نے کامیاب میزائلوں کے آزمائشی تجربات کیے، دھماکے کیے، جن میں غوری، شاہین، حطف، البدر تک شامل تھے، اور یہ سب کامیابیاں اسی نوجوان موسم پاکستان سے وابستہ رہیں۔ لیکن ایٹمی دھماکہ کرنے کی جرأت نہ نواز شریف میں تھی نہ بے نظیر میں تھی، اور یہ موقع بھی خود بھارت نے مئی 1998 میں 5 ایٹمی دھماکے کر کے پاکستان کو خود مہیا کر دیا، جس وقت پورے پاکستان میں ہر پاکستانی شہری کا یہی مطالبہ تھا کہ پاکستان فوری طور پر ایٹمی دھماکے کرے۔ بلکہ بھارت نے اپنے ایٹمی دھماکوں کے بعد پاکستان کو آزاد کشمیر چھوڑ دینے اور صفحہ ہستی سے مٹا دینے کی دھمکیاں دینی شروع کر دیں، جس کے جواب میں پاکستان نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی سربراہی میں چاغی میں 28 مئی 1998 کو 6 ایٹمی دھماکے کر کے اپنے ایٹمی پاور ہونے کا اعلان کیا، جس پر نہ صرف پاکستان بلکہ پوری اسلامی دنیا میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ سعودی مفتی اعظم نے اس وقت کہا تھا کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان اسلامی دنیا کا ہیرو ہے۔ پاکستان میں اسے محسن پاکستان کا خطاب دیا گیا۔ سعودی عرب نے اس موقع پر پاکستان کو مفت تیل بھی فراہم کیا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے پوری اسلامی دنیا میں پاکستان کا نام سر بلند کیا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان دنیا کے واحد ایٹمی سائنسدان ہیں جنہوں نے کم ترین عرصے میں اپنے ملک کو ایٹمی قوت بنایا۔ صرف 8 سالوں میں پاکستان کو ایٹمی قوت بنا دیا۔
تاہم پاکستان نے ایٹمی قوت ہونے کا اعلان یا وہ ٹرائل دھماکے جو ہیں وہ بہت لیٹ کیے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی ان شاندار خدمات کے عوض حکومت پاکستان نے 1994 میں صدر فاروق احمد خان لیگاری نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو پاکستان کا سب سے بڑا سول اعزاز ہلال امتیاز اور بعد میں نشان امتیاز بھی دیا گیا۔ پاکستان کے ایٹم بم کو آج بھی اسلامی ممالک اور ان کے لوگ، ان کے عوام آج بھی اسے اسلامی بم کہتے ہیں، کیونکہ پاکستان دنیا کا 7واں اور پہلا اسلامی ملک ہے جس نے ایٹم بم بنایا ہے۔ اس پر بھارت، اسرائیل اور پاکستان مخالف پاکستان کی دشمن قوتوں کو پاکستان کی بلکہ عالم اسلام کی یہ کامیابی ایک آنکھ نہ بھائی، جس پر ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے خلاف سازشیں کی گئیں اور مشرف دور حکومت میں 2004 میں بلکہ 2003 میں امریکن CIA نے مشرف کو ایک فائل دی جس میں کہا گیا کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے 5 ممالک جن میں کوریا، ایران شامل ہیں ان کو ایٹمی قوت سیل کی ہے، ایٹمی قوت کا وہ فارمولہ سیل کیا ہے، جس پر محسن پاکستان اور اسلامی دنیا کے ہیرو کو سرکاری ٹی وی پر آ کر دباؤ میں ڈال کر ان سے ایک بیان دلوایا گیا اور ان سے معافی منگوائی گئی، جس سے وہ بعد میں انہوں نے اس کی تردید بھی کر دی تھی، بلکہ اسے کچھ عرصہ تک وہ نظر بند بھی رہے، ان سے مختلف ایجنسیاں تفتیش بھی کرتی رہیں، وہ زیر حراست بھی رہے۔ حالانکہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان جب ہالینڈ کے ایٹمی ریسرچ کے ادارے کو چھوڑ کر پاکستان آئے تھے تو اس وقت ہالینڈ کی حکومت نے، وہاں کے اداروں نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے خلاف کیس کر دیا تھا، جس پر برطانیہ اور ہالینڈ سمیت کچھ ان ممالک کے پروفیسروں نے باقاعدہ وہاں پہ تحقیقات کیں اور بعد میں اسے بے قصور قرار دے کر ان سے بلکہ ہالینڈ کی حکومت نے معافی بھی مانگی تھی۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نہ صرف پاکستان بلکہ پوری اسلامی دنیا کا ہیرو ہے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی ازدواجی زندگی پر اگر بات کی جائے تو وہ جب ہالینڈ میں قیام پذیر تھے تو اس وقت انہوں نے وہاں کی شہری ہنی نامی لڑکی سے شادی کی تھی، جس سے اب ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی 2 بیٹیاں ہیں۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی خدمات کو جو پاکستان اور عالم اسلام کے لیے